بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے۔ یہ بابر کتاب ہے۔ اس کی ہر آیت کریمہ مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن کریم دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن پاک رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن کریم جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کھلتی، تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام یہ لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جہنم کے 19 دروازوں سے بچنا چاہتے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر دروازے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے۔ لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو کچھ ایسی بھی جگہ ہیں جہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان اگر پڑھے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہ پر، ایسے مقامات پر جائز ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کن مقامات پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور کن مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع، جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ہم جو کام شروع کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کام میں برکت عطا فرما دے۔ اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کام کو بسم اللہ پڑھ کر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں، اس نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور اس پر آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا، اور اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کا حامی و مددگار اور ناصر بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے کام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا ہے کہ ہمارا کام تھا کرنا، اور بندہ کیا کرتا ہے اور اس کے بس میں ہوتا کیا ہے۔ بندہ تو صرف اسباب اختیار کرتا ہے، اور بندہ کر بھی کیا سکتا ہے۔ بندے کے ذمے صرف اسباب کا اختیار کرنا ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں، آپ اپنے کام کو کریں، باقی جو آپ کا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے،
آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ یہ لوگ ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا، اللہ تعالیٰ کافی بہترین کارساز ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے، اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو، یعنی ہمارے ذمے کے جو کام ہے وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جہل ہوتا ہے، اسباب کا انسان انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں ہم تو ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے، اب اللہ تعالیٰ رزق کھلائے گا، کیونکہ وہ رازق ہے، وہ ہمیں کھلائے گا۔ لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو۔ آپ پہلے جاؤ مزدوری پر، آپ کام پر جاؤ، آپ کاروبار کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو کہ اے پروردگار عالم، اب ہمارا کام تھا ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا ہے اور تیری رحمت کے ہم سب امیدوار ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے کمایا بس کما کے لے آئے۔ اس کے علاوہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دانے کو زمین میں نکالا کس نے؟ اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل میں، پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے۔ ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کے ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد ہم نے جیسے ہی اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہماری دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے، ایک نالی وہ ہوتی ہے جس سے رزق اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے۔ تو یہ دو نالی بالکل برابر ہوتی ہیں اور دونوں کا ایک ہی چھید ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے ہمارے ہر لقمے پہ کہ مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا باعث بنا دوں؟ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں جانے کے اگر وہ سانس کی نالی میں چلا جائے پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں ہم نے اتنے سارے کام کیے، لیکن فرشتہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ اس نوالے کو اور اس لقمے کو کہاں لے جانا ہے۔ تو یہ آپ نے اسباب اختیار کیے، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا تو نیک کام شروع کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں یا کوئی اور نیک کام کر رہی ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع۔ اللہ تعالیٰ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو؟ جا کر اللہ تعالیٰ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب بیچو؟ جا کر اللہ تعالیٰ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ فریب مکر کرو؟ جا کر اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی نہیں۔ ایک شخص نے بڑی عالیشان منزل بنوائی اور اس پر لکھا تھا جامن من فضل ربی، اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروائے، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوائی، اور یہ لکھ رہا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا تھا کہ جھوٹ بولو؟ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا تھا کہ ڈھونگ کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا تھا کہ فراڈ کرنا؟ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اسی لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہمیں نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ ہمیں احتیاط رکھنی چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو جائیں یا نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں، باتھ روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور باتھ روم کے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنیں تو
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے مثال کے طور پر جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو ایسی جگہوں پر جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح ہے یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کر لو دنیا میں جیسا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت بڑی سخت ہے، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ مرضی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آپ گناہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بس آپ کو اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو، دیکھیں گے کتنا کرو گے، ایک دن آؤ گے میرے پاس، جب آؤ گے تب ہم فیصلہ کریں گے، مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم۔ تو اللہ تعالیٰ کو سمجھیے گا، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام کب کرنے چاہیے، کب نہیں کرنے چاہیے۔ جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ ہر نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔